امپورٹنٹ ہے کہ دل جو ہے انسان کا اس کے اوپر افیکٹ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. بہرحال انسان کے دلوں پر کس طرح شیطان افیکٹ کرتا ہے اینڈ ہاؤ آل دا پروسیس ہاؤ اٹ ورکس اینڈ ہاؤ اٹ گوز انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک آغاز کے اندر لیٹس بگن اینڈ ڈسکس انشاءاللہ اباؤٹ دس. جو لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ایمفیسائز اسلام نے اس کو کیا ہے. بلکہ آپ سمجھیں کہ ایون سوشل سائنسز کے اندر یہ خاص طور پہ اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ انیویٹیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کچھ لیونگ ہیومن بینگز یا کانشیس جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کانشیس عطا کی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ جدھر بھی پائے جاتے ہیں ان کی کمیونٹیز کے اندر ایک لیڈرشپ کا کانسیپٹ انگرینڈ ہے. تو جو لیڈرشپ ہے اٹ سیلف اس کا رول ایک انیویٹیبل ہے ہماری زندگی کے اندر کسی بھی جگہ پہ. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اور خاص طور پہ اسلام نے تو اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اتنا ایمفیسائز کیا کہ جہاں پہ بھی 3 لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایمفیسائز کیا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ لیڈر بنے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس سامنے ایک حدیث ہے اور وہ حدیث ہے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمر احدهم، کہ جب بھی تم میں سے کوئی 3 بندے سفر کے لیے نکلیں تو چاہیے کہ ایک شخص ان میں سے کیا کر لے، اس کو لیڈر بنا لیا جائے، وہ لیڈر منتخب ہو جائے. تو یعنی ہیومن بینگس کا جو یہ یعنی دے ہیو دا ٹینڈنسی وی کین سے کہ دے آر پرون ٹو لیڈرشپ، دے آر انکلائنڈ ٹو لیڈرشپ، اور وہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کرنا یہ ایک بہت نیچرل اور فطری کانسیپٹ ہے. اور یہ نہ صرف ہیومن بینگز میں ہے بلکہ انٹرسٹنگلی یہ اینیملز میں بھی موجود ہے. اور اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اس ٹائم کے، خاص طور پہ جو اینیملز کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں، جو اینیملز کے اندر جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے تصور، وہ کس طریقے سے کس حد تک جو سملر ہے اور ہم اسے کس حد تک کمپیئر کر سکتے ہیں ہیومن بینگز کے ساتھ. اس پہ بہت زیادہ باقاعدہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ٹیسٹ سے متعلق کچھ چھوٹے سے کوئزز بنے ہوئے ہیں، کچھ سرویز بنے ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اینیمل لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ایون CNN نے اس طرح کا ایک سروے پروڈیوس کیا، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اینیملز کے اندر بھی موجود ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ایک زوالوجسٹ ہیں ارنا وال ریون، وہ کہتی ہیں کہ لیڈرشپ اینڈ فالوورشپ آر اینشنٹ فیچرز ان ہیومن اینڈ مینی ادر mammalian societies. Leaders and followers have risen in nearly all social mammal species, indicating that this feature likely originated in an ancient mammalian ancestor. Obviously ان کے ہاں تو وہ چونکہ ہمارا وہ ایپس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایپس کے اندر خاص طور پہ اور چمپینزی کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ہے تو ہیومن بینگز نے وہاں سے ایکوائر کیا. تو مطلب آل میملیین جو سوسائٹیز ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز بنی ہیں، ان کے اندر یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی لیڈرشپ اور فالوورشپ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ہر اینیمل جو کنگڈم ہے اس کے اندر مختلف کلانز ہوتے ہیں، ولف جو ہیں ان کے پیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر الفا ہوتا ہے، ان میں لیڈر ہوتا ہے، اینڈ دے ہیو دا سملر کانسیپٹ. تو اس میں کافی خاص طور پہ اسٹڈی کی گئی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں رابرٹ پیئرس ایک شخص ہے، اس نے ریسرچ یہ کی ہے، اس کے بقول چمپینزیز آر پاسبلی دا موسٹ پولیٹیکلی اویئر اسپیشیز آن دا پلانٹ. دے یوز آفٹر ہیومنز ان فیکٹ اینڈ دے یوز ان اینڈ ریٹین پاور. یعنی پولیٹکس کو جو سب سے زیادہ ہیومن بینگس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی چمپینزیز ہیں اینڈ دے ریٹین پاور. تو اس طرح کی ریسرچز بہرحال کافی زیادہ ہو رہی ہیں. تو مطلب پوائنٹ بینگ از کہ یعنی یہ جو کانسیپٹ آف لیڈرشپ ہے یہ ایک ایسا انگرینڈ ہے کہ جس کے اندر بھی کانشیسنس اللہ نے رکھی ہے وہاں پہ ایک لیڈرشپ کا رول ہمیں نیچرلی نظر آتا ہے. اب اس چیز کو میں نے کیوں پریزنٹ کیا بیسکلی، اچھا اسی کانسیپٹ کو جو ہے نا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پریزنٹ کیا ہے بیسکلی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی کنگ آف آل آرگنز وہ دل ہے. اور کنگ آف آل آرگنز یعنی یہ ایک دل جو ہے اٹس ناٹ سم تھنگ، اٹس جسٹ ناٹ دا لمپ آف اے فلیش، دیٹس اٹ. یعنی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ گوشت کا لوتھڑا ہے اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے کانشیسنس، اور یہ کوئی لیونگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمپل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اٹس جسٹ لائک رینڈم. جس طرح آپ نے 5-6 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو کرسیوں کے اندر آبویسلی لیڈرشپ کا کانسیپٹ تو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک کانشیسنس دی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام آرگنز کا اور جو ہمارے لمبس ہیں یا باڈی پارٹس ہیں اس کا اس کو کنگ بنایا ہے، اس کا بادشاہ بنایا ہے. تو یعنی یہ چیز بڑی ایک نیچرل ہے. تو اس کی بیس پہ وہ حدیث پریزنٹ کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بڑی معروف سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ
اذا فسدت اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے یا لوتھڑا آپ سمجھتے ہیں، ایک لمپ آف فلیش ہے، اذا صلحت جب وہ صحیح ہو جاتا ہے صلح الجسد کلہ تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ بالکل ساؤنڈ اور صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ لیکن جب وہ خراب ہوتا ہے فسد الجسد کلہ تو تمام کا تمام جسم جو ہے وہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ بیسیکلی دل ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دل کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوزیشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لمز عطا کیے ہیں، جو اعضاء عطا کیے ہیں، یہ اس کے بیسکلی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے انسان کا مددگار ہوں۔ آبویسلی آپ کی جو باڈی پارٹس ہیں اگر وہ اور آپ کے باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ ورک کرتے رہتے ہیں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایز اے بلیسنگ بھی دی ہے، کیونکہ انسان انہی لمز اور باڈی پارٹ سے اپنے فائدے بھی اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو دل ہے، دل کا جو انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ایک یعنی بادشاہ کا ہے کہ ہمارے جسم جو ہے اس کو جو رن کرتا ہے یا گورن کرتا ہے وہ ہمارا دل ہے، اور وہی سب سے زیادہ انفلوئنشل، اٹ ہیز دا بگیسٹ انفلوئنس آن آل آف آر باڈی پارٹس۔ تو بیسکلی یہ کانسیپٹ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مقدمہ کے اندر انہوں نے پریفیس کے اندر بات کی ہے، اور ابھی اس کو ریلیٹ کروں گا میں کس طریقے سے وہ آگے ڈفرنٹ جو ہے نا فنکشنز آف دا ہارٹ کے ساتھ بات